السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے انشاءاللہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور نواں پارہ جس آیت سے شروع ہوتا ہے وہاں سے ہم نے بسم اللہ کی ہے۔ تو آئیے مختصر سا اس کا ترجمہ اور پھر ہلکی پھلکی جو علماء نے اس کی وضاحت یا تفسیر کی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اور اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، شعیب ہم تجھے نکال دیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ اور ان لوگوں کو بھی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں، مِن قَرْيَتِنَا اپنی بستی سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تمہیں ضرور لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں، ہمارے دین میں۔ قال شعیب علیہ السلام نے کہا، اولو کننا کارہین، خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تو بھی۔ تو یہ قوم شعیب کا ذکر چل رہا تھا۔ پچھلے پارے کے آخر رکوع میں ہم نے کچھ باتیں جناب شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اپنی قوم سے واعظ و نصیحت کی سنی تھی۔ دو بنیادی باتیں تھیں، ایک تو یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی جو عبادت کی جاتی ہے یہ سب شرک ہے، میں تمہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، کسی اور کی تم نے عبادت نہیں کرنی۔ اور دوسری اس قوم کی اخلاقی خرابی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ یہ دو باتیں تھیں، ایک اللہ کے حقوق کی بات تھی اور ایک انسانوں کے حقوق کی بات تھی۔ ان دونوں میں جو کوتاہی ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ انسانوں کے حقوق کی کوتاہی جو ہے یا زیادتی اس میں جب انسان کرتا ہے تو یہ زیادتی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، وہ انسانوں نے معاف کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے حق میں جو سب سے بڑی کوتاہی ہے وہ ہے شرک، کہ جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے۔ کیوں؟ انسان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ کیا اس کی بڑائی اس کو مجبور کر رہی ہے؟ اور یہ بڑا پن جو ہے، تکبر اور غرور، کیا انسان کو واقعی بہت بڑی شے بنا دیتا ہے؟ کتنا عرصہ وہ غرور کرے گا، پھر اس کا جسم ہی جواب دینے لگتا ہے کہ اب غرور کا وقت نہیں رہا، اب زوال کا وقت ہے، اب ہمتیں جواب دیتی جا رہی ہیں، وہ طاقت، وہ نشہ، پیسے کا، اقتدار کا، جوانی کا، صحت کا، وہ سب اب جواب دیتا جا رہا ہے۔ تو یہ تکبر ایک وقتی چیز ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا بنانا، یہ گویا کہ اللہ سے مقابلہ ہے، اور انسان کہاں تک مقابلہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ازلی ذات ہے، هو الاول والآخر، وہ سب سے پہلے بھی وہی تھا، سب سے آخر میں بھی وہی ہونا ہے۔ لیکن ہم کون ہیں؟ ہمارا تو ایک لیمیٹڈ سا ٹائم ہے، اور وہ بھی اس دنیا کا، اور پھر ہم نے ختم ہو جانا ہے۔ تو زیب نہیں دیتا کسی انسان کو کہ وہ اپنے آپ کو بڑا مغرور بنا لے یا تکبر کرے، مگر یہ چونکہ بھرے ہوئے تھے، ملا کہتے ہیں بھرے ہوئے کو، دولت، عزت، شہرت، اقتدار، کنٹرول، ان سب سے یہ لوگ فل تھے۔ تو ایسا انسان جب فل ہو تو اس کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جناب شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دھمکی دی اور کہا، اور اہل اسلام کو بھی جو ان کے ساتھ تھے، کہ دو میں ایک کام ہم نے اب آپ کے ساتھ کرنا ہے، یا تو ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر یہ کہ آپ ہمارے دین میں واپس لوٹائیں۔ کنورژن یا امپلشن، یہ دو اصول ہوتے ہیں غیروں کے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی دعوت، اچھی بات ہمارے ہاں ہو رہی ہے اور لوگ اس کو واقعی قبول کر رہے ہیں، کیونکہ فطرت انسانی ہے، وہ اچھی چیزوں کو قبول کرتے ہیں، تو یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں
کہ اس طرح اگر یہ سبھی لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تو ہمیں کون بڑا سمجھے گا، ہمیں تو کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا اولو کننا کارہین، تو خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تب بھی، یعنی یہ انہوں نے اتنا جواب دیا۔ ان کا اسلوب دیکھیے، اور جناب شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسلوب بھی دیکھیے کہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا وہ بالکل غلط تھا، اس میں جھگڑا اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جواب ایسا دینا چاہیے کہ جو وہ خود سوچیں کہ کیا واقعی ہم ان کو مجبور کر سکتے ہیں اس طرح۔ تو بہرحال یہ گروہ جب بے بس ہوتا ہے تو دھمکیوں پر اتر آتا ہے، اور دین کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو زبردستی ہی قائل کریں، بس اپنی بات کریں، اصلاح کی کوشش کریں۔ اصلاح کرتے ہوئے دین یہ نہیں چاہتا کہ خاص طور پر انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنی شخصیت کو ایسا بنا لیں جیسا کہ ایک طاقتور انسان ہوتا ہے اور قانون اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ نہیں، دعوت دینی ہے، جب تک دل سے یہ بات قبول نہیں کی جائے گی اس وقت تک کوئی اس کو نہیں مانتا، مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہی تو بات انہوں نے کہی اول کننا کارہین۔ تو دین کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کیا نیریٹو ہے دین کا؟ وہ ہے بندے کو اللہ تعالی سے جوڑنا، اور وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایک اللہ کی عبادت بس۔ پھر اس کے بعد اس عبادت کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو پورے دین کا بیانیہ دیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 4 بیانیے تھے، یا 4 باتیں تھیں، 4 کورس تھے، کریکولم تھے جو امت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیش کیے گئے تھے کہ آپ اپنی امت کو ان 4 کورس کے ذریعے ان کی اصلاح کریں۔ یہ اصل دین کا مقصد ہے۔ تو بہرحال یہاں پتہ یہ چلا کہ انہوں نے بڑا جبر کیا، مگر جناب شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی نرمی کے ساتھ ان کو جواب دے دیا۔ پھر فرمانے لگے قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔ یعنی یہ جو کچھ کیا ہے، میں نے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، ایک اللہ کی بات کرتا ہوں، تمہاری اصلاح کی بات کرتا ہوں، اگر تمہاری دھمکیوں سے میں واپس پلٹ آؤں تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا تھا، میں اپنے آپ کو کیوں ایسا بناؤں۔ یہ نبیوں کی صفت ہوتی ہے، نبی کبھی بھی اپنی کہی ہوئی بات سے واپس نہیں پلٹتے، اس لیے کہ اگر وہ پلٹ جائیں تو الزام لگتا ہے کہ وہ جھوٹے تھے۔ جان دے دیں گے مگر واپس نہیں پلٹیں گے، کچھ بھی ہوگا، دھمکیاں دیں لوگ، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے کیے ہوئے کو وہ کہیں غلط تھا اور کسی سے مجبور ہو کے، کسی کے دباؤ میں آ کے یہ کہیں کہ آج میں ٹھیک ہوں۔ یہ بھئی یہ کوئی سیاست نہیں ہے نبیوں کی کہ پارٹیاں بدلتے رہیں۔ نبی کا ایک مشن ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کا ایک مشن ہونا چاہیے۔ تو یہ مشن یہ ہے کہ بعد اذ نجانا اللہ منہا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا تھا، ہم تو بچ چکے تھے، ہم نے تو سچائی کو اختیار کیا تھا۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہم سے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اب اس میں دوبارہ چلے جائیں، یعنی واپس پلٹ جائیں جہالت کی طرف، الا یہ کہ ہمارے پروردگار ہی کی ایسی مشیت ہو، ہاں اللہ چاہے تو۔ ربنا وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے پروردگار نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر دعا کی ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دیکھیے کیا کچھ ہوگا، ہم تو مختصر سی بات پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ملا جو ہیں یہ معمولی کام تھوڑی کرتے ہیں، دھمکی صرف نہیں دیتے بلکہ دھمکیوں کے پیچھے بہت کچھ اور بھی ایکٹیویزم ان کے اندر ہوتا ہے۔ اس کو تیار کر دیا، اس کو خرید لیا، اس کو کہا یہ لوگ پیسے لو، کرائے کے قاتل بن جاؤ، فلاں کو پکڑو، فلاں کو دھمکی دو، فلاں کو کھینچو، یہ سب ایسی چیزیں ہیں
لیکن ان حالات میں بھی نبی جو ہے نا وہ مغلوب نہیں ہوتا، وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور ثابت قدمی کے لیے وہ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے۔ تو دین پر ثابت قدمی بھی اللہ کی مشیت پر منحصر ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی نیکی اور ایمان پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انبیاء اور صالحین یہ سب جانتے تھے کہ ان کا دین پر ثابت قدم رہنا اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہے، اور اس میں ان کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی، بس جیسے حدیث میں آپ فرماتے ہیں دل اللہ عز و جل کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے پھیرتا ہے، اسے بدل دیتا ہے، یقلبوہا، اسے پھیر دیتا ہے۔ تو ایک لمحے میں دل کا ایمان کی حالت سے پلٹ جانا بھی ممکن ہے، اور ایک لمحے میں دل کا کفر کی حالت سے پلٹ کے ایمان کی حالت میں آنا بھی ممکن ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا مسلمانوں کو، اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے، یہاں تک دھمکیاں دے دی۔ دیکھا نبی باز نہیں آتا تو پبلک کو جو ان کے ساتھ مومن ہیں ان کو ڈرائیں، اور ادھر شعیب علیہ السلام اب دعا کر چکے تھے کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان اب فیصلہ کر دے۔ فأخذتهم الرجفہ، پھر انہیں ایک خطرناک زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جیسا فعل ویسی سزا۔ شعیب علیہ السلام اور مسلمانوں کو انہوں نے ڈرایا دھمکایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ شہر سے نکال دیں گے ہم تمہیں، یہ پروگرام تھے ان کے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی یہی دی کہ تم گھروں سے کیا نکالو، تم اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، ان کے علاقوں سے تم نکالنا چاہتے ہو، تم اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی حالت یہ ہو گئی گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا بالآخر وہی گھاٹے میں رہے۔ فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام انہیں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وقالا، کیا کہا، یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور ممکن حد تک میں تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، تو اب میں ان لوگوں پر کیسے افسوس کروں جو انکار ہی کرتے رہے۔ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو تباہ کیا، رب کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ میں تو بار بار کہتا رہا، اپنا حق پورا کیا، اپنا ذمہ داری فرض پورا کیا، لوگ نہ مانے تو اور بات ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کی روش اختیار کریں، لیکن نہیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، وہ اپنی مخالفت میں یا اپنی چال میں چلتے رہے، نبی کی ایک نہ سنی، تو آخر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا۔ حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے۔ وقالو، اور نبیوں کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں یہ باتیں کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ اچھے اور برے دن تو ہمارے آباء و اجداد پر بھی آتے رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کی باتیں ہیں، محض کیا ہے جی، ہم دیکھیں محنت کرتے ہیں ترقی کر جاتے ہیں، اور جب نہیں کرتے تو بالکل ہی پستی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا، اب بھی ہو رہا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ گار ہیں یا کوئی غلط کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ اللہ کی طرف سے عذاب مل جائے۔ تو فأخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، پھر یکدم ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اچانک جو موت آتی ہے نا، یہ اللہ کی شدید پکڑ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت الفجأۃ اخذۃ اسف، اچانک موت غضبناک ذات کی پکڑ ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہی بستیوں والے ایمان لاتے جن کو ہم نے تباہ کیا، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اگر اس کے برعکس وہ ایمان لے آتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں ان کے کرتوتوں کی پاداش میں دھر لیا۔ ہم نے یہی کیا۔ افا امین اہل القریٰ، کیا بھلا
یہ بستیوں والے اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، یا وہ اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ چاشت کے وقت ان پر ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہو۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے ان کے خلاف چال چلنے اور ان کو مہلت دے کر پکڑنے کی یہ صورت ہے کہ اللہ ان پر ان کی دنیاوی زندگی میں انعام کرتا ہے، خوب نوازتا جاتا ہے ان کو۔ تو یہ اللہ کا مکر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، تم اور گناہ کرو، تم اور گناہ میں پڑتے جاؤ اور عیش کرو، جو تمہیں چاہیے لیتے جاؤ، یہ مہلت ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی اس چال کے بعد ذرا رسی کو کھینچتا ہے تو بندہ سنبھل نہیں سکتا۔ گناہ گار انسان کا گناہ کے باوجود خود کو امن میں محسوس کرنا، یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کا مکر ہے، یہی چال ہے اللہ تعالیٰ کی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا، لرزتا اور خوف کھاتا ہے، اور فاجر گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی امن و سکون میں ہوتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے مومن اور فاجر کے درمیان۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل، بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، جبکہ فاسق شخص اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کے ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا۔ بس یہ فرق ہوتا ہے، کون ڈرتا ہے کون نہیں ڈرتا گناہ سے، یہ فرق ہوتا ہے۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها، جو لوگ ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے، کیا انہیں یہ رہنمائی نہ ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ان پر بھی مصیبت ڈال سکتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ سن ہی نہ سکیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ اپنے ان کھنڈرات کو دیکھ کے، بجائے اس کے کہ ان کو میوزیم میں رکھے اور ان کے لیے اتنا کچھ جو ہے نا خرچ کرے، اور بھائی ان کو عبرت کا سامان بنایا جائے، بتایا جائے لوگوں کو یہاں اس قسم کے لوگ آباد تھے اور یہ عذاب آیا کہ دیکھیے کس طرح ان کے گھر ان کے اوپر آ گئے اور پانی ان کو بہا کے لے گیا، آج ان کے گھروں کی بنیادیں ہیں، شاید دفن ہو چکا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ بندہ ان چیزوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہوا۔ تلک القرآن نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، مگر جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ یہ بھی ایک تکبر ہوتا ہے، ورنہ یہ میں نہ کر چکا ہوں، میں اب کیسے مانوں، ورنہ انہوں نے یہ کچھ کیا۔ انبیاء آئے ہیں، سمجھا رہے ہیں، قبول کر لینا عاجزی ہے بھائی، اس میں انسان کی عزت ہے۔ لیکن کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وما وجدنا لاکثرہم من عہد، ان میں اکثر لوگ ایسے تھے جن میں ہم نے عہد کا لحاظ نہ پایا۔ عہد کیا تھا؟ کم از کم اللہ کے بندے تو بنتے، اس کو اپنا معبود تو سمجھتے، اسی کو قابل عبادت سمجھتے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو کچھ ہم نے ان کو نبی کے ذریعے تعلیم دی، انہوں نے اس تعلیم کی دھجیاں اڑائیں، جو حلال تھا اس کو حرام کر دیا، جو حرام تھا اس کو حلال کر دیا، اور گناہ کو نیکی سمجھ لیا اور نیکی کو گناہ سمجھ لیا۔ یہ ان کے حالات ہو گئے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان میں سے اکثر کو ہم نے فاسق ہی پایا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ، پھر ان قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے ناانصافی کی۔ پھر دیکھ لو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہاں دیکھیے پچھلے انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کی طرف بھیجا، اور فرعون کے ملا کی طرف بھیجا، سرداروں کی طرف۔ کیوں بھائی فرعونیوں کی طرف کیوں نہیں بھیجا؟ وہ وجہ یہی ہے، قرآن مجید میں آگے آئے گا غالباً سورہ شورا میں،
کہ اس شخص نے اپنی ساری قوم کو اپنے انگوٹھے کے تلے رکھا ہوا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ میری قوم بڑی بزدل ہے، کمزور ہے، میں دھمکیاں دیتا ہوں یہ بالکل ہی باز آ جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، کوئی میرے خلاف کھڑا نہیں ہوتا. فاستخف قومه فاطاعوه، اس نے اپنی قوم کو بڑا ہلکا پایا. تو فرعون بڑی شے تھا، فرعون کی طرف اس لیے بھیجا کہ اگر یہی سیدھا ہو جائے تو اس کی قوم سیدھی ہو جائے گی، اور اگر یہ سیدھا نہیں ہوتا تو اس کی قوم کو دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہے فرعون کا، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا. تو یہ وجہ تھی. فظلموا بها، مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے ناانصافی کی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے، جو دلیل تھے اس بات کے کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھ لو ان فسادیوں کا انجام کیا ہوا. وقال موسیٰ یا فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں فرعون سے کہا، انی رسول من رب العالمین، سنو میں یقیناً اللہ رب العالمین کا رسول ہوں. حقیقاً میرے شایان ہی یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہو. رسول کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرے گا، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے معجزات لے کر آیا ہوں، اس کو مانو اور مجھے رسول تسلیم کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ مظلوم قوم جو بنو اسرائیل ہے، جن کو تم نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کو آزاد کرو. فارسل معی بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو تم میرے ساتھ روانہ کر دو، چھوڑو ان کو. قال، فرعون نے کہا، کوئی جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا، ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کر آیا ہے تو دکھا، پیش کر. فالقى عصاه، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا. فاذا هي ثعبان مبین، تو فوراً وہ ہو بہو ایک اژدہا بن گیا. ونزع يده، اور بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کو چمکدار دکھائی دینے لگا. یہ دو معجزے دکھائے. قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، یہ کمنٹس ہیں دیکھیے، بیٹھے ہوتے ہیں نا چاپلوسیاں کرنے والے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم، اب دیکھیے ابھارتے ہیں، مشتعل کرتے ہیں دوسرے کو، کہتے ہیں کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ تو چاہتا ہے کہ اس جادو کے ذریعے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو. اب دیکھیے یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان کو چھوڑ دو، میں لے جانا چاہتا ہوں. اب انہوں نے اس کو سیاسی رنگ دے دیا کہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، بنو اسرائیل کو لے جائے، اپنی فوجیں تیار کرے، پھر ہم پر اٹیک کرے اور ہمیں نکال کے اس پر قبضہ کر لے. فماذا تأمرون، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو. قالو، پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو ذرا التوا میں رکھو اور شہروں میں اپنے آدمی بھیج دو. ان کو ابھی جواب نہ دو، دیکھو، اور پھر اس کے بعد سوچ سمجھ کے جواب دیں گے. لیکن اس دوران تم ایسا کرو کہ شہروں میں اپنے ہر کارے آدمی بھیج دو، یأتوک بکل ساحر علیم، جو ہر ماہر جادوگر کو اکٹھا کر کے تیرے پاس لے آئیں تاکہ اس کا ہم مقابلہ کریں. وجاء السحرة فرعون، چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، پورے ملک کے پھیلے ہوئے، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ فرعون کے پاس لے آئے. قالوا، فرعون سے انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا، جیت گئے تو کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں، اس سارے مقابلے کے لیے آپ نے ہمیں تو بلا لیا. قال نعم، فرعون نے کہا، تم فائدے کی بات کرتے ہو، صلے کی بات کرتے ہو. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میرے دربار میں تمہیں منصب بھی ملیں گے، بڑے انعامات، شیلڈز اور عہدے اور بیجز، یہ سب لگیں گے. قالوا یا موسیٰ، پھر مقابلے کے وقت جادوگر کہنے لگے، موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں جادو پہلے. قال القوا، موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو، پہلے تم ہی ڈال لو. فلما القوا، پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ پھینکیں،
سحروا اعین الناس، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، وجاءوا بسحر عظیم، اور اپنے گمان میں وہ بڑا زبردست جادو بنا لائے۔ تو یہاں دیکھیے یہ ٹاس بھی ہوتا ہے، اس ٹاس میں انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو موقع دیا۔ کیوں؟ کچھ علماء نے بہرحال اس کی حکمت بیان کی ہے، مگر سب سے بہتر حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حکمت یہ تھی کہ لوگ پہلے ان باطل جادوگروں کی کارکردگی کو دیکھ لیں اور اس میں غور کر لیں، پھر جب وہ اپنی باطل چیزوں اور چالاکیوں سے پورا زور لگا کے فارغ ہو جائیں تو لوگ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کریں اور اس کا انتظار کریں کہ جناب ٹھیک ہے، انہوں نے تو دکھا دیا، موسیٰ کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب حق ان کے سامنے آئے گا تو یہ ان کے دلوں کے لیے بہت پر اثر ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب تو بھی اپنا عصا ڈال دے۔ عصا کا پھینکنا تھا کہ وہ اژدہا بن کر فوراً ان کے جھوٹے شعبدے کو نگلنے لگا، وہ کھانے لگا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، چنانچہ حقیقت ثابت ہو گئی اور جو کچھ ان جادوگروں نے بنایا تھا وہ ملیا میٹ ہو گیا۔ اب دیکھیے، ظاہر ہے عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، وہ سب جانتے تھے یہ لکڑی لے کے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں لکڑی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شروع سے یہ لکڑی رکھتے تھے، نبوت سے پہلے ان کے ہاتھ میں یہ لکڑی تھی، لیکن اس لکڑی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت یہ پیدا کر دی اپنے حکم سے کہ جو انہوں نے پھینکا تو اژدہا بن گئی، اور ایک زندہ اژدہا۔ اور اژدہا جب شے کو کھاتا ہے یا نگلتا ہے، دیکھ لیجئے کتنا زور لگتا ہے اس کا اور کتنا وقت لگتا ہے، اور اس وقت لگنے میں ان کی چھڑیاں یا ان کی رسیاں جو ہل رہی تھیں وہ اژدہے کے سامنے بالکل بے بس ہو گئیں، اور اژدہا ان کو نگلتا گیا نگلتا گیا نگل گیا۔ تو کہاں گیا جادو؟ اس لیے جادو اور معجزے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ معجزہ ایک علامت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے نبی ہونے کی، اور اللہ کا رسول جب اس قسم کا معجزہ دکھاتا ہے تو یہ یاد رکھیے، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ وہ لکڑی لکڑی ہی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ خود نہ اس کو چینج کرنا چاہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن مجید میں یہی سٹوری اگر پڑھیں تو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، یہ الفاظ ہیں کہ ان کی رسیاں جب ہلنے لگیں تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کوئی ڈر محسوس کیا کہ اب کیا ہوگا۔ تو قلنا لا تخف، تو ہم نے کہا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انک انت الاعلی، آج تمہاری جیت ہوگی۔ تو اپنے عصا پھینکیے۔ تو یہ معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ اس کی تعریف علماء نے یہی کی ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کی مثال کے طور پر یہ عادت ہے کہ اس کو جہاں رکھیں وہیں پڑی رہے گی بس، لیکن جب یہ اپنی عادت کو توڑ کے باہر آئے اور نبی اس وقت وہی چیز دکھانا چاہے تو اللہ کے حکم سے یہ چیز اپنی عادت کو توڑ کے جب باہر آتی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، بھئی یہ تو بیٹھنے والی چیز ہے، یہ تو ہلنے والی نہیں ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں نہ کچھ، مگر یہ چل رہی ہے، بول رہی ہے، دیکھ رہی ہے، کھا رہی ہے، نگل رہی ہے۔ تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے۔ تو جادو یہ نہیں ہوتا، جادو ایک دھوکہ ہوتا ہے، اور صرف یہی کہ کمال ہوتا ہے ایک جادوگر کا کہ وہ پردے کے پیچھے کسی کو لا کے، اور پردہ جب دکھاتا ہے تو کہتا ہے یہ دیکھیے، پردہ ہٹایا تو وہ چیز آ گئی، پردہ دور کیا تو وہ چیز غائب ہو گئی۔ تو بندہ سمجھتا لے جی وہ چیز تھی اچھی بھلی کہاں گئی، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پردے کے پیچھے تھی، اور جب پردہ ہٹانے کی باری آئی تھی تو وہ چل کے ادھر آ گئی، اور پردہ ہٹایا تو پیچھے کچھ نظر نہیں آیا۔ تو ایک دھوکہ ہوتا ہے ایک، تو اس لیے معجزے کو ماننا پڑتا ہے۔ معجزہ خلاف عقل ہوتا ہے، اس لیے بڑے بڑے عقل مند جو ہوتے ہیں وہ اس معجزے کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اس کو کچھ اور نام دے دیتے ہیں، مگر اپنی عقل کو وہ ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں یہ معجزہ نہیں ہو سکتا، یہ بہرحال کچھ تھا لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ معجزہ ہے۔
اس لیے بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہی حد تک بڑا مفکر سمجھتے تھے، دانشور سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں، وہ آج بھی قرآن مجید کے ان معجزات کو نہیں تسلیم کرتے. وہ اس کے معنی و مفہوم کو عجیب و غریب رنگ دے دیتے ہیں. آگے آئے گا انشاءاللہ، اس پہ ہم بات کریں گے. تو اوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک فاذا ہی تلقف ما یافکون فوقع الحق وبطل ما كانوا یعملون. بس چنانچہ حقیقت ثابت ہو گئی اور جو کچھ ان جادوگروں نے بنایا تھا وہ ملیاں میٹ ہو گیا.